بہت سارے واقعات ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بدر میں کفار جو تھے ان کو جب یہ قتل ہو گئے تو ان کو ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا, اور اس گھڑے میں ڈالنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں سے خطاب کرنا شروع کر دیا ہیں. نبی پاک نے ان کا نام لیا, اے عتبہ بن ربیعہ, اے شیبہ بن ربیعہ, اے فلاں بن فلاں, کیا تم لوگوں کو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا تم نے؟ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا. نبی پاک کو ان لوگوں نے بڑی تکلیف دی تھی, اور آج یہ سارے لاشیں میرے آقا کے سامنے پڑے تھے. پہلے سمجھ لیجئے غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا ہے. مسلمان جب سے مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے, یہ جو ہجری سال ہے نا تب سے شروع ہوا ہے, پہلے اس کو سمجھ لیں. اگر ہم کہتے ہیں نا 1444 سنے ہجری, 1440 سنے ہجری, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1440 سال یا 1444 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ پاک سے مدینے ہجرت کیے ہوئے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہجری سال ادھر سے شروع ہوا ہے. اچھا, 2 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ 2 سال پہلے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام مکے سے مدینے پہنچے ہیں. اور کس تکلیف میں پہنچے ہیں وہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا. نبی پاک نے 53 سال جس شہر میں گزارے تھے, اب وہاں سے نکالا جا رہا تھا, اور صحابہ کرام دکھی دل کے ساتھ اپنی پراپرٹیز چھوڑ کر, اپنی فیملیز چھوڑ کر, اپنا کاروبار چھوڑ کر مدینے چلے گئے. ایمٹی ہینڈڈ گئے تھے. کئی صحابہ وہ تھے جو کروڑ پتی ہوں گے اس زمانے کے, مگر سب کچھ مکے میں رہ گیا اور خالی ہاتھ مدینے پہنچے. اور پھر نبی پاک نے ان مہاجرین صحابہ کا انصار صحابہ سے ایسا رشتہ بنا دیا کہ ایک صحابی کو ایک صحابی کا بھائی بنا دیا. اور پھر صحابہ نے قربانی کی وہ داستان رقم کی کہ اپنے گھروں میں ویلکم کیا, اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کیا, اپنے ساتھ جناب اپنے مال میں شریک کیا. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بڑا عجیب ہے کہ آپ کو جس صحابی کے ساتھ مدنی صحابی یعنی انصاری صحابی کے ساتھ بھائی بنایا تھا, وہ صحابی کہتے ہیں حضور آج سے آپ میرے بھائی, اب میرے پاس جو کچھ ہے سب آدھا آپ کا ہے, یہ مال ہے آدھا آپ لے لیں, گھر میرے پاس 2 ہیں ایک گھر آپ لے لیں, اور سنیں میری بیویاں بھی 2 ہیں, پسند کر لیں کوئی ایک, اسے طلاق دیتا ہوں, عدت گزار کر نکاح بھی آپ کر لیں. ایسی قربانی کی داستان کہاں رقم ہوئی ہے. مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خودداری دیکھو, یہ بھی سیکھنا ہے. قربانی بھی سیکھو اور پھر خودداری بھی سیکھو. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آفر قبول نہیں کی کہ چلو مہربانی ایک گھر بھی دے دو, آدھے پیسے بھی دے دو, ایک زوجہ بھی دے دو. نہیں, آپ فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں کاروباری آدمی ہوں, میں نے بڑے پیسے کمائے ہوئے مکے میں, مجھے بتاؤ بازار کدھر ہے, راستہ بتا دو, باقی کاروبار کرنا مجھے آتا ہے. اور پھر اللہ نے اتنی ترقی دی کہ آپ امیر ترین صحابہ میں سے پہنچ گئے. یہاں یہ بھی سیکھنا ہے, کوئی آفر کرے تو ہر آفر ماننے والی نہیں ہوتی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ابھی تو دوسرا ہی سال تھا. آل ٹوگیدر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 کے قریب مرد تھے. یعنی یوں سمجھ لے کہ ٹوٹل مسلمان 600 ہوں گے, کچھ خواتین مدینے میں ہوں گی, باقی مسلمان اتنے ہی تھے. مکے والوں نے سوچا ایک بار ہی حملہ کر کے اسلام کا نام ہی ختم کر دو, ایسا کرو کہ بچے ہی کوئی نہ اللہ کا نام لینے والا. تو یوں سمجھیے کہ زبردست تیاری کر کے, بہت سارا اسلحہ لے کر, جنگجو اور کمانڈرز لے کر, لشکر لے کر اور سواریاں لے کر زبردست تیاری سے آئے تھے. اور مسلمان کتنے تھے؟ 313. اب کمپیریزن دیکھیے گا, دنیا بھر میں فوجوں کا کمپیریزن بیان کیا جاتا ہے. کمپیریزن یہ تھا کہ مسلمانوں کے افراد تھے 313, ٹھیک ہے, ایک اس میں گھوڑا تھا, 70 یا 80 اونٹ تھے, کمانیں جو تھی نا وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی, شکستہ تھی, ٹوٹے پھوٹے نیزے تھے, پرانی تلواریں تھی, یعنی سامان ہی نہیں تھا لڑنے کا. سامنے کفار کتنے؟ 950, 100 برق رفتار گھوڑے, اور 100 ان کے پاس زرہ پوش بلٹ پروف جیکٹس تھیں, 600 اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے, کھانے پینے کے اتنے ذخیرے اور انبار تھے کہ روز 9-9, 10-10 اونٹ ذبح کر کے اس کے کھانے پکتے تھے, اس کے جناب لنگر بٹتے تھے, پھر ناچ گانے ہوتے تھے, ساری رات وہ شراب پیتے تھے, اور اپنے لشکر کو کہتے تھے کہ آج مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینا ہے, آج چانس ہے, نبی پاک بھی ہیں, سارے صحابہ بھی ہیں, آج ان کو مٹا دو, پھر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا. مگر انہیں معلوم نہیں تھا یہ کن جذبے والوں سے لڑائی تھی, یہ کون سی قوم ان کے سامنے تھی. وہ شاعر لکھتا ہے نا, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 شمشیریں,
تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا خدائے پاک اور لولاک والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا۔ اب ہوا کیا، مسلمان جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچے تو اب مسلمانوں والی جو سائڈ تھی نا، اس سائڈ پر ریتیلی زمین تھی اور سامنے بالکل کلیئر زمین، ادھر پانی بھی نہیں ادھر پانی بھی تھے۔ کافروں نے جا کر پہلی کنویں بھی قبضے کر لیے، ان کے گھوڑے وغیرہ بھی صحیح جگہ باندھ دیے، اور مسلمانوں کے پاس گھوڑے بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے، ریتیلی زمین ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا حضور یہ ہم کہاں آ گئے، یہ ہماری جو بائفرکیشن ہے، ہماری جو تقسیم ہے زمین کی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم کیسے یہاں لڑیں گے، یہاں پانی بھی نہیں، یہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو غیبی مدد آئی نا، ہاں یہ سننے والی بات ہے، بدر سے پہلے کیا کیا ہوا، ایسی غیبی امداد آئیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ بدر کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی نا، اس کی لشکر، اس کی جو یوں سمجھیے کہ منظر کشی علماء نے کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 17 رمضان کی جمعے کا دن بھی تھا، ٹھیک ہے، جمعرات کی رات جو تھی نا، تمام رات فوجیں تو سو رہی تھی، پیارے آقا نے ہاتھ اٹھا کر جس طرح دعائیں کی، اور پیارے آقا ساری رات دعا کرتے رہے اور اتنی گریہ بازاری کی، وہ تاریخی الفاظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیے تھے کہ اے اللہ اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، اے اللہ آج تو نے اپنے دین کو بچانا ہے، اے رب کریم غیبی مدد کرنی ہے۔ نبی پاک دعا فرما رہے ہیں، میرے آقا کی مبارک چادر کاندھوں سے نیچے تشریف لے آتی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں اور آقا کی چادر اڑاتے ہیں اور پیچھے سے لپٹ جاتے ہیں کہ حضور اب بس کیجئے، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب سنو، جب صبح ہوتی ہے تو کیا زبردست غیبی امداد شروع ہو جاتی ہے۔ اب پہلے جنگ سے پہلے بارش ہوتی ہے، اور یہ بارش نے پاسا ہی پلٹ دیا۔ اب جو ریتیلی زمین تھی نا، وہ ہو گئی سالڈ زمین، پانی پڑ جائے تو وہ نارمل ہو گئی، اور انہوں نے پاٹس بنا لیے، صحابہ کرام نے پانی بھی بھر لیا، تو یہاں کنویں بھی ہو گئے۔ ان کی زمین جو کلیئر تھی، وہ سافٹ زمین تھی، اب وہ چکنی ہو گئی کیونکہ وہاں بارش پڑ چکی تھی، اب ان کو ٹھہرنا مشکل، اور مسلمانوں کی زمین والی سائڈ نارمل ہو گئی۔ اب ایک اور کمال یہ ہوا، آج سائنٹیفکلی ایڈیٹڈ کا دور ہے، اب امیجنیشنز کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اتنے بڑی مسجد کے اجتماع کو کوئی ایڈٹ کر کے اتنا سا کر دے، یا اتنے سے لوگ ہوں اس کو ایڈٹ کر کے بہت بڑا کر دے۔ سائنس نے آج یہ کیا، اس دن یہ ہوا، اللہ نے مدد یہ کی کہ مسلمانوں کو جو اتنے سارے 3 گنا کافر تھے نا، وہ تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ اب بدے ہی سامنے تھوڑے ہوں، آپ 100 آدمی ہوں سامنے 20 ہوں، آپ تو بولے نا اب تو خیر ہی نہیں، اب تو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اب یہ تھے 313، ان کو یہ سامنے والے اللہ نے تھوڑے دکھائے۔ یہ اللہ کی شان دیکھیں قدرتی، اور ان کو اب وہ 950 تھے، مسلمان 313 تھے، ان کو مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا نظر آنے لگ گیا، ادھر خوف طاری ہو گیا، ادھر حوصلہ بڑھ گیا۔ اچھا پھر ایک اور کام یہ ہوا، یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اچھا اب ایک اور کام یہ ہوا، کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہے، کبھی جنگ کے موقع پہ کسی کو نیند آتی کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات جب یہ غزوہ ہونا تھا نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں لکیریں کھینچنا شروع کی۔ کسی نے عرض کی حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر کی لاش یہاں ملے گی، ابو جہل یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے۔ آپ نام لیتے رہے اور لکیریں کھینچتے رہے۔ اللہ اکبر۔ راوی لکھتے ہیں جب دوسرے دن ان کی لاشیں تلاش کی گئیں، ایگزیکٹلی اس لکیر پر جہاں نبی نے جس کافر کا نام لیا تھا وہیں اس کی لاش ملتی ہے کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غزوے میں ہوا کیا، امداد تو آ گئی، غیبی امداد آئی کہ جناب صحابہ کرام جو ہیں وہ فریش بھی ہو چکے ہیں، کفار کو صحابہ زیادہ نظر آ رہے ہیں، صحابہ کو کفار تھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ مگر اس کے بعد ایک اور عظیم مدد، کیونکہ یہ یوم الفرقان تھا، یہ اسلام اور کفر کا مارکا تھا، یہ ڈیسائیڈنگ ڈے تھا۔ اب جب لڑائی ہوتی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے، ہمیں اوپر سے آواز آتی کہ کوئی چابک چلا رہا ہے اور ہم سے پہلے ہی کافر کا سر اڑ کر گر جاتا۔ دوسرے کے ساتھ ایسا ہوتا، حضور کے پاس آئے، حضور معاملہ کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، ہم لڑائی کرنے جاتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے کہ تلوار اس کی گردن پر پہنچے پہلے ہی کافر کا سر اڑ جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔
اے میرے صحابہ یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی ہے. پہلے 1000 فرشتے آئے, پھر 3000 فرشتے, اور فرمایا پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی. اللہ اکبر. یہ وہ مارکا ہے جس میں مسلمانوں کا ساتھ, صحابہ کا ساتھ جو ہے وہ فرشتوں نے دیا, اور ایسی اللہ نے فتح نصیب کی. اتنا خوف طاری ہو گیا. بڑے بڑے جرنیل تھے, بڑے بڑے سپہ سالار تھے, ان کی فوج کے بڑے بڑے بہادر تھے, مگر وہ کانپنے لگ گئے کہ یہ کون ہے جو ہمیں مار رہا ہے, نظر نہیں آ رہا ہمارا دشمن, اور جناب ہماری قوم تتر بتر ہو رہی ہے. بہرحال وہ اس طرح غم زدہ اور خوف زدہ ہو کر بھاگے. 70 کفار مارے گئے اور کئی گرفتار ہوئے. ان کا ساز و سامان بھی مسلمانوں کو ملا, مگر اس غزوے میں 14 صحابہ, بدری صحابہ بھی شہید ہوئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یوں تو بہت سارے غزوے ہوئے, یوں تو بہت سارے واقعات ہوئے, مگر غزوہ بدر کی سبحان اللہ جو تاریخ ہے اور غزوہ بدر کی جو اہمیت ہے, صحابہ کرام کی کیٹیگریز بیان ہوتی ہیں, صحابہ کرام کے مرتبے بیان ہوتے ہیں. عشرہ مبشرہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں, پھر عشرہ مبشرہ ہیں, مگر اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ بدری صحابہ کا نام آتا ہے کہ جو یہ 313 صحابہ ہیں, ان کا مقام بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک نے اس کے بعد فرمایا کہ بدر میں جو لوگ موجود تھے, حدیث کا خلاصہ ہے, اب یہ جو چاہیں کریں اللہ ان سے مواخذہ نہیں فرمائے گا. یعنی ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور ان کا مقام یہ تھا کہ جب بدری صحابہ میں سے کوئی صحابی صحابہ کے درمیان ہوتے اور کسی بات میں مشورہ کرنا ہوتا تو صحابہ کہتے یہ بدری صحابی موجود ہیں, ان سے مشورہ کرو, ان سے پوچھو, جو یہ جواب دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے, ان کی برکتیں لوٹو. تو یہ صحابہ میں ایک الگ مقام بدری صحابہ کو ملا. اور سنیے, صرف صحابہ کو نہیں, علماء کہتے ہیں اللہ کے اربوں خربوں فرشتے ہیں, مگر جن 5000 کے قریب فرشتوں نے بدر کے میدان میں نبی پاک اور کی خدمت کی, صحابہ کی مدد کی, اللہ کریم نے ان 5000 فرشتوں کو بھی اسپیشل مقام عطا فرمایا ہے. فرشتے بھی الگ کر دیے گئے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے محبوب پاک کی اور ان کے صحابہ کی بدر کے میدان میں مدد کی. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ عجب واقعہ ہے. اور اس کے بعد اس دن سے جو اسلام کو عروج ملا, یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس وقت تک تو کفار سمجھتے تھے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, جب چائے مٹا دیں گے, تھوڑے ہی سے تو ہیں. مگر اس کے بعد اسلام رکا نہیں. اب ذرا میں تھوڑی سی, بچے بھی بیٹھے, نوجوان بھی بیٹھے, ایک کیلکولیشن دینا چاہتا ہوں. مسلمان مدینے, مکے سے مدینے جب گئے تھے نا, 70-80 کے قریب مسلمان گئے تھے. کچھ مدینے میں مسلمان ہو گئے تھے. 2 ہجری ہوئی ہے, دوسرا سال ہے نا, 313 بدر میں ہے. کچھ خواتین مدینے میں ملا لیجئے, 600-700 لوگ ہو گئے. دماغ میں رکھیے گا بات. 2 ہجری کا مطلب کیا ہو گیا؟ پیارے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے. 53 سال, یعنی 13 سال تو پہلے مکے میں رہے نبی پاک, اور 2 سال اور پلس کر لو, 15 سال کی اسلام کی دعوت کے بعد لوگ کتنے مسلمان ہوئے؟ 600-700. ٹھیک ہے, یہ کون سی ہجری ہے؟ 2 ہجری. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے. اب اس غزوے میں مسلمان 700 کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں. وہاں 313 تھے, یہاں 700, تو خواتین ملا لیں تو تعداد ہو گئی آل ٹوگیدر 1500 مسلمان ہو گئے ہوں گے, ڈبل ہو گئے. 600-700 تھے 2 ہجری میں, 3 ہجری میں کتنے ہو گئے؟ تقریباً 1500. 6 ہجری میں ہوتا ہے صلح حدیبیہ, وہاں 1400 مسلمانوں کا لشکر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی خواتین آپ گن لیں تو ماشاءاللہ اب تعداد پہنچ گئی تقریباً 3000. 6 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ 6 ہجری اور پھر 13 سال, 19 سال ہو چکے ہیں. 19 ایئرز کی سٹرگل ہے نبی پاک کی. مسلمان ہوئے ہیں 3000 بس. یہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ دل توڑ دیتے ہیں نا, یار میں نہیں کرتا, بھائی کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا ہے, مسجد بنانے میں کوئی ساتھ نہیں دیتا, نیکی کے کام میں ساتھ نہیں دیتا, 10 دن سے کام کر رہا ہوں کوئی آتا نہیں, تم 10-15 دن میں بھاگ گئے. 19 سال اللہ کے حبیب ہیں, ان کی کوششیں ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں ٹوٹل اپروکس سمجھانے کے لیے 3000. صلح حدیبیہ 6 ہجری. مگر صلح حدیبیہ کے بعد جو اللہ پاک نے کامیابی عطا کی, 2 سال کے اندر فتح مکہ ہوتا ہے. وہی مکہ جہاں سے چھڑوا کر بھیجا گیا تھا. اب جو نبی پاک مدینے سے لشکر لاتے ہیں, 10,000 صحابہ کا لشکر لاتے 2 سال کے اندر. اور 8 ہجری کو فتح مکہ ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فوج در فوج لوگ مسلمان ہوں گے. اللہ نے یہ بشارت اپنے حبیب کو پہلے دے دی تھی. پتہ یہ چلا غزوہ بدر کے بعد اسلام نے جو ٹیک آف کیا ہے وہ آج 1400 سال ہو گئے ہیں. ہر گزرنے والا دن وہ اسلام کی ترقی کا دن ہے, اسلام کے پھیلنے کا دن ہے. دنیا میں آج دنیا کے تمام جناب ناقدین جو ہیں, دنیا کے تمام سرویئر کہتے ہیں the most growing religion on earth, کائنات میں سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ اسلام ہے. وہ بدر کے صحابہ کا فیضان ہے. خدا کی قسم یہ ان کی قربانی تھی, ان 313 لوگوں کی, جو یہ سوچ کر گئے تھے کہ آج اگر ہم چلے گئے
तो आखिरी होंगे, मगर अल्लाह के हबीब पर भरोसा था। अल्लाह के हबीब की ज़बानी रब पर भरोसे की बातें सुनी थी, अल्लाह पर भरोसा था, अपना सब कुछ कुर्बान करने गए, मगर अल्लाह ने कैसी लाज रखी कि फरिश्तों के जरिए उनकी मदद फरमाई और उसके बाद इस्लाम को उरूज मिला। इसलिए हम बदर की बात बार बार नहीं करते। अरे जनाब, बदर वालों ने जो कुर्बानी दी है वो मिसाल ही दूसरी है। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उन्हें नजर आ रहा था कि 3 गुना फौज सामने है, मगर जब नबी पाक ने कहा तो उन्होंने लब्बैक कहा और जाके खड़े हो गए बदर के मैदान में। अल्लाह उन बदरी साहबा के मज़ारात पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमें भी इस्लाम की खातिर कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे वाकयात हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बदर में कुफ्फार जो थे, इनको जब ये कत्ल हो गए तो इनको एक घड़े में डाल दिया गया और उस घड़े में डालने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन मुर्दों से खिताब करना शुरू कर दिया है। नबी पाक ने उनका नाम लिया, ए उतबा बिन रबीआ, ए शैबा बिन रबीआ, ए फुला बिन फुला, क्या तुम लोगों को अपने रब का वादा सच्चा पाया तुमने? हमने अपने रब के वादे को बिल्कुल ठीक और सच्चा पाया। नबी पाक को इन लोगों ने बड़ी तकलीफ दी थी और आज ये सारे लाशें मेरे आका के सामने पड़े थे, मगर हजरत उमर फारूक ने जब ये देखा कि नबी पाक इन मुर्दों से बात कर रहे हैं, क्या कमाल का सवाल कर लिया, हमारा तो मसला ही हल कर दिया हजरत उमर फारूक ने। ठीक है, अब ये जरा मैं रेफरेंस भी सुन लो, ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। ठीक है, हदीस की सबसे मुस्तनद किताब में मौजूद है। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुर्दों से बातें कर रहे हैं, आप मुर्दों से खिताब कर रहे हैं, ये लोग तो चले गए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? ऐ उमर, कसम खुदा की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, तुम जिंदा लोग मेरी बात को इनसे ज्यादा नहीं सुन सकते, लेकिन इतनी बात यह है कि ये मुर्दे जवाब नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह, नबी ये पाक फरमा रहे हैं कि मरने के बाद भी मुर्दे सुनते हैं, बस ये जवाब नहीं दे सकते। अब सवाल यह है, जब काफिर मुर्दे सुन सकते हैं तो मुसलमान मुर्दों का आलम क्या होगा? और आम मुसलमान को छोड़ो, औलिया इकराम और सहाबा इकराम के मज़ारात का आलम क्या होगा? अरे ये बात तो नबी पाक की मिशकात की हदीस में मौजूद है। अल्लाह के हबीब जब भी कब्रिस्तान जाते थे ये दुआ करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। इस दुआ में बड़ी इबरत भी है, बड़ी नसीहत भी है और अकीदे की इस्लाह भी है। इबरत क्या है? पहले इसका माना समझो। ऐ कब्र वालों, तुम पर सलाम हो, खुदा हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए। तुम लोग हमसे पहले चले गए, हम बाद में आने वाले हैं। व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर, हम पीछे आने वाले हैं। कब्रिस्तान जाकर जब ये दुआ पढ़ो तो ये ख्याल भी दिल में लाया करो, आज जिस कब्र के पास खड़े होकर दुआ कर रहा हूं, कल मेरी बारी है। इबरत हासिल किया करो। लेकिन अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम्हें सलाम हो, सलामती हो। अब ये तो सुन्नत है कब्रिस्तान जाके दुआ करना। हम मेवाशाह जाकर दुआ करें, तारिक रोड के कब्रिस्तान में जाके दुआ करें। सारे औलिया किराम तो नहीं है ना, गुनाहगार भी हैं, आम मुसलमान भी हैं, औलिया भी होंगे। तो जब किसी गुनाहगार मुसलमान को या अहलल कुबूर कहना जायज, बल्कि हदीस से साबित, तो अगर कोई या रसूल अल्लाह कहे, या गौसे आजम कहे, या दाता गज बख्श कहे, तो क्यों किसी को प्रॉब्लम होती है? अरे ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि दुनिया से जाने के बाद भी किसी को या कहने में कोई हर्ज नहीं है, तो मामला कुछ और है, उनको तकलीफ कुछ और है। बहरहाल मैंने आज आपके सामने बदर के वाक़े से ये बात साबित की कि मेरे आका ने बुखारी शरीफ की हदीस आपको सुनाई कि उन बदर के घड़े में पड़े हुए मुर्दों से खिताब भी फरमाया और नबी पाक आम मुसलमानों की कब्रों पर जाकर भी या अहलल कुबूर फरमाया करते। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं एक और मशवरा देता हूं। आप में से बहुत लोग तकलीफ में होंगे, बीमार होंगे, परेशान होंगे। जिंदगी में उलमा कहते हैं जब कोई बंदा तकलीफ में हो ना, परेशानी में हो, असहाबे बदर का वास्ता पेश करे। अल्लाह की बारगाह में ये बड़ा मकबूल समझे के वास्ता है, ये बड़े मकबूल लोग हैं। जब आप फंस जाओ ना कहीं तो अल्लाह की बारगाह में कहे, अल्लाह तुझे असहाबे बदर का वास्ता। अच्छा, उनके इसाले सवाब के लिए जितनी तौफीक हो, 313 रुपए की नियाज दे दें, 3130 रुपए की नियाज दे दें। 313 का अदद आना चाहिए, जितना अल्लाह ने दिया। 3,13,000 की लंगर दे दें, किसी गरीब की मदद कर दे। ठीक है। और एक और तरीका, इनके नाम किताबों में मिल जाते हैं, जो सही पढ़ सके ना, 313 असहाबे बदर के नाम पहले पढ़ें और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। हाँ, ये बड़ा मुजर्रब है। जब इनके पूरे नाम पढ़कर कोई अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह करीम उसकी गैबी मदद फरमाता है।